والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کا آغاز قبلہ کے تبدیل کیے جانے پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے جو سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرما رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ اے نبی ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی خواہش اور آپ کو راضی کرتے ہوئے اور آپ کی چاہت کے مطابق اب بیت المقدس سے ہٹ کر کے بیت اللہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات جو ضروری ہے اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے جو سیادت اور قیادت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کا تذکرہ گزشتہ روز کیا گیا تھا، اب وہ قیادت اور سیادت بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، رسولوں کے ساتھ استہزاء کرنے کی وجہ سے اب وہ قیادت اور سیادت کو بدلا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وہ قیادت اور سیادت بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلی آ رہی تھی، اس کو اب تبدیل کر کے بنو اسماعیل میں کیا گیا ہے، اور یہ بنو اسماعیل جس کی لڑی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ یہاں یہ بنو اسماعیل میں صرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اس سے پہلے جو بھی انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی چلے آ رہے تھے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں ایک بہت بڑا امتحان لینے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کون اس کی رہنمائی، کون اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کون میرے حکم کو مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بڑی آزمائش سے مسلمانوں کو دوچار کیا امتحان کے طور پر، اور حقیقت میں ہوا بھی یہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ عنقریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیا ہوا ان کو، کہ کس طرح تھے اور کس طرح ہو گئے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب کس چیز نے اس کو پھیر دیا۔ حقیقت میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا مطلوب تھی، اور یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا تو وہ نماز عصر کا وقت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی حالت آپ دیکھیے کہ جب اصحاب رسول کو یہ حکم ملتا ہے کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر کے بیت اللہ بنا دیا گیا ہے، تو اصحاب رسول رکوع کی حالت میں، نماز کی حالت میں تھے جب ان کو حکم ملا، اور نماز کی حالت میں ہی یوں تصور کیجئے کہ اگر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت اور رکوع کی حالت میں یہ حکم ملا ہے، پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے، تو رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا ہے۔ اسی لیے اس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز میں دو قبلہ، دو رخ کی طرف نماز پڑھنا۔ اصل میں مطلوب یہ اطاعت اور تابعداری تھی، حکم کو تعمیل کرنا تھا کہ حکم کی تعمیل کون کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما آگے تذکرہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ۔ اصل میں یہ نہیں ہے، چہرے کا تبدیل ہو جانا حقیقت نہیں ہے، ہر طرف اللہ کا چہرہ ہے، ہر طرف جس طرح تم چاہو جہت کو، لیکن اصل یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتا کون ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کون کرتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے ایک تذکرہ کیا ہے
جس کی آیات کی تلاوت ابھی نماز میں کی گئی ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کی مدد کو طلب حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری ضرور آزمائش کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان، آزمائش، تکلیف، دکھ، درد نہیں آیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم ضرور آزمائش کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ صبر جو کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور حقیقت میں یہی ہدایت یافتہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو کھاؤ لیکن جو حلال اللہ نے چیزیں تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور برائی کا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس میں تو تم اللہ کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دو جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ یہاں اس سے مراد یہ بھی لگتا ہے کہ حرام کھانا اور ناجائز کھانا یہ اصل میں شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ ہمیں حلال رزق دیا گیا ہے، حلال ہی کھانا چاہیے، حلال ہی تلاش کرنا چاہیے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر، حقیقت نیکی جو ہے وہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا اور فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے انبیاء و رسول پہ ایمان لانا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہے وہ نیکی کے کام کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس اللہ کی محبت میں، اپنے عزیز و اقارب میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور اللہ کے راستے میں مجاہدین میں اور سوال کرنے والوں میں اور گردنوں کو آزاد کرنے والوں میں یہ تم مال کو خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کی پاسداری کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، جب میدان قتال میں تم ہو، میدان جہاد میں ہو، اس وقت تم صبر کرو، یہ ہے نیکی کا کام۔ صرف یہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر لینا صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تفصیل بتائی ہے خالق کائنات رب ارض و سما نے کہ یہ ہے وہ نیکی کے کام جو تمہیں کرنے والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنائیے، یہ تمہارے نیکی کے وہ کام ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آگے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ فرضیت ویسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں، پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے ایام ہیں۔ حقیقت بات ہے جلد میں یہ گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی جلدی سے یہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہو جائے گا۔ آئیے ان ایام کی قدر کیجئے، اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ بے شمار اس کے فضائل اور مناقب ہیں۔ اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر کے اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخلہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اپنی اس نیکی میں، اپنے صدقات و خیرات میں، اپنے نفل و نوافل میں اور زیادہ بڑھیے۔
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے اب تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی ہمارے لیے عمل کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہم بھی نیکی کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں رمضان مبارک کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے خالق کائنات احکم الحاکمین نے ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں سے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے دنیا مانگتے رہتے ہیں، دنیا کے حریص، دنیا کے پجاری، خواہشی دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بدنصیب لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں ساتھ ہی جامع دعا کا تذکرہ کر دیا، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، اس لیے کہ ہمیں آخرت کا فکر، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اور یہ ہے وہ مومنوں کی دعا جو بہترین دعا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما آگے چل کے وہ مسائل کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے جس میں حیض کے مسائل ہیں، اور پھر طلاق کا تفصیلاً اس بارے میں تذکرہ موجود ہے، طلاق کیسے دینی چاہیے، طلاق کے شرائط کیا ہیں، اور اگر طلاق دی جائے تو ان کی عدت کیا ہے، یہ سارے مسائل کا تذکرہ خالق کائنات رب ارض و سما نے کیا ہے۔ آخر میں سپارے کے آخر میں چل کے احکم الحاکمین نے ایک قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ قصہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے یہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، عام سا آدمی ہے جس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ تو احکم الحاکمین نے فرمایا نہیں، قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكُمْ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کی دو خوبیاں ہیں، اس لیے ہم نے اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے کہ اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اور فی العلم والجسم، علم بھی عطا کیا ہے اور جسم سے بھی جسمانی قوت اور طاقت بھی دی ہوئی ہے۔ جب اللہ احکم الحاکمین نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا، جب یہ جہاد کے لیے نکلے، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، لیکن اس طالوت کی فوج میں ایک سپاہی ایسا بھی تھا جوان اور بہادر کہ جس نے دوسری فوج جن کا کمانڈر جالوت تھا، تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نوجوان نکلا اور اس نوجوان نے اس جالوت کو قتل کر دیا، اور وہ قتل کرنے والا بہادر یہ طالوت کا قوم کا سپاہی تھا، جس کو بعد میں خالق کائنات رب ارض و سما نے نبوت سے سرفراز کیا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ ہے وہ اللہ کی آیات جو تم پر پڑھی جاتی ہیں، یہ ہے وہ قصص، یہ ہیں وہ پہلی خبریں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی ہی شان ہے، یہ اللہ کے نبی کی ہی عظمت ہے کہ وہ پہلی خبریں جن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ نبی ہی تمہیں آگاہ کر سکتا ہے، وہ نبی کو ہی دی جاتی ہیں، وہ نبی کو ہی وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ ہیں وہ پہلی خبریں جو تم پر آیات اور نشانیاں، وہ خبریں تم پر حق کے ساتھ واضح کی جاتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو اپنانے کی اور ان قصص اور واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔